کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، میری حکومت چلی جائے میں احتساب پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، اور کرپشن پاکستان کے لیے تباہ کن ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا، لیکن آپ اور کے سارے کیبنٹ منسٹرز کے کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے، نیب کی ٹیم کو، چیئرمین نیب کو ہم نے نہیں لگایا، یہ کیسز پرانے ہیں۔ تیسری چیز ہے کہ آپ دیں NRO یا نہ دیں، یہ چھوٹی چھوٹی روز ہی ان کو NROز مل رہی ہیں، کہیں بیل ہو رہی ہے، کیسز ختم ہو رہے ہیں، نیب اریسٹ کر لیتا ہے۔ نیب کو کسی مجھے بڑے سینئر سول سرونٹ نے کہا کہ نیب پاکستان کا سب سے بڑا لانڈری ہے، لانڈرومیٹ ہے، وہاں کچھ ہفتے مہینے لوگ بند رہتے ہیں، ریفرنسز فائل نہیں ہوتے یا کمزور رہتے ہیں، لوگ وہاں سے نکل آتے ہیں، پھر وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دوں گا NRO، احتساب نہیں پیچھے، اور وہ سب سرخرو ہو کے صاف ہو کے باہر آ رہے ہیں۔ یہ سچویشن پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھیں موید، ایسا ہے کہ سارے ان کے کیسز پرانے ہیں، اور یہ کیسز انہی کے دور کے بنے ہوئے تھے، ان دونوں کے آپس میں انہوں نے ان کے دور میں کیسز بنائے ہوئے تھے، وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے کیونکہ نیب ان کے کنٹرول میں تھی۔ وہ بیلنس آف ٹیرر تھا نا، تم نے ہمارے کیس، کیونکہ انہوں نے پہلے جو 9 سال ان کی جو تھی نا گورنمنٹس، جو 99 تک 89 سے وہ جو 11 سال تھی، اس ٹائم پہ انہوں نے وہ کہتے تھے تم کرپٹ ہو، وہ کہتے تھے تم کرپٹ ہو۔ زرداری کو تو نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا، حدیبہ پیپر مل کا کیس تو یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا ان کے اگینسٹ، کیسز تو انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دوسری باری باہر رہ کے آئے تو انہوں نے آپس میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کیوں ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، پیسے تو ہم دونوں نے بنانے ہیں، اپنا نیب کا ہیڈ سلیکٹ کر لو، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر وہ کر دو۔ اور انہوں نے جس طرح دونوں ہاتھوں سے 10 سال میں پاکستان کو لوٹا ہے، یعنی آج اگر ہم جتنا بھی ٹیکس اکٹھا کیا ہے آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ، اور یہ 4 گنا زیادہ قرضہ بنائے کیا پاکستان میں ہوا ہے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو میگا پروجیکٹس ہم اب کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرانسفارمیشنل ہے۔ انہوں نے کون سا میگا پروجیکٹ بنایا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنا دی۔ آپ کا اشارہ مین ریلوے لائن 1 کی طرف ہے۔ ML1 پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ماڈرن ریلوے بنے گا، یہاں تو کوئی ریلوے بنا ہی نہیں ہے۔ وہ کارگو کے لیے بھی، یعنی جو وہ اکانومی کو اٹھائے گا، کیونکہ اصل جو کارگو ہے وہ تو ریلوے پہ ٹریول کرتی ہے، ہمارے تو ریلوے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، سڑکیں تباہ ہو جاتی ساری سڑک، بہرحال وہ اور ML1، بادشاہ ڈیم، ممان ڈیم ہمارے زمانے میں شروع ہوئے۔ 2 نئے شہر جو راوی سٹی ہے اور جو بنڈل آئلینڈ کراچی، یہ 2 بالکل نئے شہر بن رہے ہیں، ماڈرن سٹیز بن رہی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے 10 سال میں قرضے ہمارے پر چڑھا دیے، آدھا ہمارا جتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس ریونیو وہ چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ نہیں جی ہماری آپ پیچھے ہٹ جائے، یہ جو نیب کو ختم کر دیں، پھر ٹھیک ہے آرام سے عمران خان حکومت کرے جس طرح ان دونوں نے 10 سال کی تھی۔ اب ان کو فکر پہلے دن سے ہے کہ گورنمنٹ گرا دو، آج گرا دو، کل گرا دو، پرسوں۔ ان کے 10 سال میں جب 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھ رہا تھا تب کیوں نہیں انہوں نے کہا گورنمنٹ کو گرا دو؟ تب تو یہ گورنمنٹ کو بچانے پہ لگے ہوئے۔ آپ راوی فرنٹ سٹی کی بات کر رہے ہیں اور بنڈل آئلینڈ کی بات کر رہے ہیں، لیکن بزنس مین بہت سے محسوس کرتے ہیں کہ بہت ایمبیشس پروجیکٹ ہے، 2013 سے پہلے موجود تھا راوی کا پروجیکٹ، شہباز شریف کی گورنمنٹ نے امپریکٹیکل سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کیا، اور بنڈل آئلینڈ بھی سمندر کے درمیان ہوگا، کوسٹل ڈیولپ کر لیں، کشتیوں میں بیٹھ کے وہاں کون جائے گا، شاید یہ کوئی ایک فیسیبل نہیں ہوگا، دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتا ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ پرانے پروجیکٹس ہیں دونوں، ہم نے تو نہیں نئے دیکھے۔ میرا مقصد کیا تھا؟ میرا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں، بالکل ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے، ان کو نہ ہم سیوریج دے سکتے ہیں، نہ ان کو ہم صحیح معنی میں بجلی دے سکتے ہیں، نہ گندگی اٹھا سکتے ہیں، نہ کچرا اٹھا سکتے ہیں، اور پھیلنے سے فوڈ سیکیورٹی ہماری امپیکٹ ہو رہی ہے۔ آگے پاکستان کو پرابلم آنا ہے فوڈ سیکیورٹی، ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہماری زمین اگر کم ہوتی جائے گی کاشتکاری کے لیے تو آخر میں تو لوگ یہاں تو اس بار ہی ہمیں گندم امپورٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے بیٹھ کے پہلے تو سارے شہروں کو میں نے کہا کہ اپنے ماسٹر پلان بناؤ، ماسٹر پلان کے رنگ فینس کریں کہ اس کے بعد شہر نہیں جا سکتا، تاکہ شہر اوپر جائیں جو ساری دنیا میں جاتے ہیں، ماڈرن سٹیز کی طرف جائیں۔ پہلے یہ جو دونوں ہم شہر بنا رہے ہیں یہ ماڈرن سٹیز بن رہی ہیں، یہ لیٹسٹ سٹی ہوں گی جا کے دنیا میں۔
جو راوی پروجیکٹ ہے وہ صرف یہی نہیں کہ وہ لاہور کو بچانے کے لیے، کیونکہ لاہور نے ویسے ہی وہاں پہنچ جانا ہے جدھر یہ راوی سٹی بنے، لاہور تو ویسے ہی پھیلتا جا رہا ہے. پہلے تو لاہور کو بچانا ہے کہ ایک پلانڈ سیٹلمنٹ ہو. ٹھیک. سیکنڈلی لاہور میں پانی بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے. ٹھیک. اور جو راوی ہے وہ سکڑ کے ایک سیوریج کا نالا بن چکا ہے. راوی کو بچانے کے لیے، لاہور کے واٹر سپلائی کو اوپر اٹھانے کے لیے یہ ایک پورا ایک بڑا ایمبیشس پلان ہے. لیکن معید میرے سے تو لوگ بڑے پلانز ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں تو یہ چھوٹے پلانز میں مانتا ہی نہیں. میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم کوئی ایسے پلان بنائیں جس میں سب سے بڑی چیز روزگار ملے. نمبر 2 ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو. جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو 30 اور انڈسٹری ساتھ چلنی شروع ہو جاتی ہیں. اس میں ہماری ویلتھ کریشن ہو. جب تک ملک میں ہم اپنے دولت نہیں بڑھائیں گے، ویلتھ کریٹ نہیں کریں گے، ہم قرضے واپس کیسے کریں گے؟ قرضے سنو نا، ہمارے اوپر اب قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے چڑھا دیے ہیں. آدھا پیسہ تو ریونیو ادھر چلا جاتا ہے. تو جب تک ایک گروتھ ریٹ نہیں بڑھے گی، ویلتھ کریٹ نہیں ہوگی، ہم قرضے کیسے واپس کریں گے؟ آپ نے قرضوں کے علاوہ مہنگی پاور پروجیکٹس LNG کی بھی بات کی. اب آپ نے IPP پہ جو آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے IPP پروڈیوسرز کے ساتھ، اس کے بارے میں کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ کے پاس بہتر کارڈ سے اور اس سے بہتر ایگریمنٹ آپ IPP پروڈیوسرز کے ساتھ کر سکتے تھے. دیکھیں معید، پرابلم تو یہ ہے کہ جو کانٹریکٹس IPPs کے ساتھ سائن کیے گئے وہ IPPs کا تو قصور نہیں ہے. آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کا کام ہے عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. آپ میرے ساتھ مل کے کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں جو کہ عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. میرا قصور تو نہیں ہے. آپ نے میرے سے پیسے لیے، کمیشن لی، کک بیکس لیے، اور آپ نے میری مدد کر دی کانٹریکٹ میں جو کہ پاکستانی عوام کے خلاف ہے. یہ ہوا ہے پاکستان سے. بجلی کی جو آج جنریشن ہے پاکستان میں وہ ہے 17 روپے کی جو ایوریج بنتی ہے. مختلف کانٹریکٹس ہیں نا، مختلف قسم کے پاور جنریشن کے کانٹریکٹس کیے گئے ہیں. اور جو ہم بجلی بیچ رہے ہیں وہ آگے دنیا میں مہنگی ترین بجلی ہے، وہ ہے 14 روپے کی. اب جو 3 روپے بیچ میں وہ ساری سرکولر ڈیٹ میں چلے گئے، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ 2000 ارب سے اوپر چلا گیا. اب بات یہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک آپ جنریشن کا کاسٹ نیچے نہیں لے کے آتے، ہم پھنسے ہوئے ہیں اس ٹریپ میں. اور انڈسٹری خاص طور پہ یاد رکھیں، ہماری انڈسٹری نہیں مقابلہ کر سکتی. ہندوستان کی سستی بجلی ہے بنگلہ دیش کی. ہم نے پہلے IPPs کے ساتھ بات کی، پھر گورنمنٹ کی کئی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے کہ کس طرح ہم کاسٹ نیچے لے کے آئیں. جو ہمارے باہر کے کانٹریکٹ سائن کیے ملکوں سے وہ زیادہ مشکل ہیں، وہ اس وقت ہم بات نہیں کر رہے. صرف جو گورنمنٹ کی اور جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ بات کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ IPPs ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے تو نہ کرتے، کیونکہ کلوز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی انٹرنیشنل آربیٹریشن ہوگی، ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے. ہماری گورنمنٹ نے ان کو ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے. وہ اگر چلے جائیں باہر اور تو یہ سالوں تک یہ چلتا رہے گا. اور پاکستان جس طرح ریکوڈک میں ہار گیا، جس طرح کارکے میں ہار گیا، اس میں بھی ہم نہیں ہار. اب ریکوڈک میں آپ نے ہم سب کو بتایا تھا جب آپ امریکہ سے واپس تشریف لائے تھے کہ ریکوڈک کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ہو سکتی. آپ نے خود بتایا تھا، ایک بریفنگ میں بتایا تھا، سب لوگ اینکرز موجود تھے. اب خبر آئی ہے کہ پاکستان ریکوڈک کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کووڈ کی وجہ سے آپ ریلیف دیں، تو وہ پھر نہیں ہو سکی سیٹلمنٹ. نہیں، سیٹلمنٹ کی تو سارا وقت ہوتی ہے. دیکھیں بات چیت چل رہی ہے، سرکمسٹانسز بدلتے رہتے ہیں. کووڈ آیا، ساری دنیا میں سرکمسٹانسز چینج ہو گئے، اور وہ واقعی وہ دنیا میں جو دنیا کووڈ سے پہلے اور بعد میں بدل چکی ہے، جس طرح 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی تھی. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ $6 ارب کا ہمارے اوپر ڈیمیجز انٹرنیشنل کورٹ دے چکی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ویسے بڑا غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انفیئر بھی ہے، اور ہم نے کیس صحیح نہیں لڑا، لیکن بدقسمتی سے وہ ڈیمیج ہو گیا. بہرحال اب کوشش ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی، جس طرح کارکے کی ہوئی تھی. لیکن کارکے میں ہمیں فائدہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ اردوغان نے ہماری مدد کی. تو انشاءاللہ اس پہ بھی امید رکھتے ہیں، کیونکہ $6 ارب تو نہیں ہم دے سکتے. اسی کانٹیکس میں آپ کی نئی پاور پالیسی آ رہی ہے انہی دنوں میں، وہ کیسے ایڈریس کرے گی ان ایشوز کو؟ دیکھیں، وہ پاور پالیسی انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ جو ہم نے نئی نیگوسیشنز کی ہیں اس سے کیسے ہم جنریشن کی قیمت نیچے لے کے آئیں گے. جب تک جنریشن کی قیمت نیچے نہیں آتی ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم بجلی کی قیمت بڑھا نہیں سکتے، نہ انڈسٹری نہ عوام، اور اگر ہم بڑھاتے نہیں ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ بجلی جو ہے مہنگی بنا رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک کمپریہنسو پلان لے کے آ رہے ہیں. یہ بڑی دیر لگی تیار کرنے میں، انشاءاللہ ہفتے تک یہ اناؤنس کر رہے ہیں.
اچھا ایک تو کی ایشوز ہیں فارن پالیسی پہ ڈسکس کر لیں. اسی ہفتے آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کے بعد بحرین نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا, عمان نے اس کو ویلکم کیا ہے, لگ رہا ہے کہ عمان بھی ایکسیپٹ کر لے گا. اب آپ کی جو پوزیشن ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا وہ نون ہے, آپ کئی دفعہ اس کو کہہ چکے ہیں, لیکن پاکستان کے اسٹیٹ انٹرسٹ میں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نان ریکگنیشن بھی ایک لیوریج کی حیثیت رکھتی ہو اس پوری مڈل ایسٹرن ایکویشن میں؟ معید, کئی چیزوں کے اوپر زندگی کمپرومائز کا نام ہے, آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے, لیکن کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ کے بنیادی اصول ہوتے ہیں, جو آپ کی یعنی کسی وجہ سے ایک قوم بنتی ہے, ایک بیسک پرنسپلز کے اوپر ایک قوم کھڑی ہوتی ہے. جب ایک قوم ان پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کمپرومائز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. جنرل مشرف نے ہمارے سامنے وہ کمپرومائز کرتے گئے, وہ شوگر مافیا سے کمپرومائز کر لی, پہلے نواز شریف سے کمپرومائز کر لی, پھر اینڈ میں وہ زرداری سے کمپرومائز, پھر کوئی کمپرومائز رہا ہی نہیں کرنے کو, اور پھر خود ہی چلے گئے اور کمپرومائز اپنی پاور کے لیے کی. جو بھی قومیں اس وقت کر رہی ہیں, دیکھیں میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہر ملک کی اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کی اپنی مجبوری ہیں. میں پاکستان کا اس لیے یہ کہتا ہوں, لیکن آپ کی کیا ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ وہ تو ان کی اپنی فارن پالیسی ہے, آپ کی اپنی فارن پالیسی, آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ ہمارا صرف ایک سوچ ہونی چاہیے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں, جو ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں, جس طرح کی مشکلات انہوں نے برداشت, جس طرح وہ رہ رہے ہیں, کیا ان کی زمین کدھر سے شروع ہوئی اور سکڑ کے کدھر رہ گئی ہے, ان کا کیا فیوچر ہے. دیکھیں جب فلسطین کے لوگ سیٹسفائی ہو جائیں کہ جی ایک جسٹ سیٹلمنٹ ہے, ہمیں مان لینا چاہیے, لیکن اس وقت اگر فلسطین کے لوگ بیچارے اتنے آبجیکٹ کر رہے ہیں, جو بھی کوئی ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کو, تو سب سے زیادہ شور تو فلسطین کے لوگ مچاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ وہ ان کے لیے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور تو دنیا ایکسیپٹ کر بھی لے, جب تک وہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ ان کے لیے ایک وائبل سٹیٹ بنی ہے, تو تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو مرضی ریکگنائز کر لے. اصل میں تو جب تک ایک منصفانہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی پیلسٹائن کی اسرائیل کے ساتھ, تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا ریکگنیشن کا دنیا کا. ہمیں کھڑا ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے, ان کی آپ سٹیٹمنٹس پڑھ لیں, انہوں نے شروع سے کھڑے تھے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ, اور ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے. کشمیر پہ آپ نے بہت بھرپور پوزیشن لی اگست 5 کے بعد. اقوام متحدہ میں آپ کی تقریر, آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن, آپ کے فارن مشنز بہت ایکٹیو رہے, لیکن اگر آپ صورتحال دیکھیں, پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو بالکل ریٹریکل پرسنالٹی نہیں ہے, وہ روز ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کا بہت خطرہ ہے اور اگلے 1-2 برس بڑے کروشل ہیں. اب آپ کی گورنمنٹ کیا اس کا ادراک کرتی ہے کہ کس قسم کا خطرہ ہے کشمیر میں اور کیا کرنا ہے؟ دیکھیں کشمیر میں بار بار یہ کہتا ہوں, لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورک بلنڈر کر گیا ہے نریندر مودی. وہ یہ غلطی کر بیٹھا ہے جو اس کے میرے خیال میں جو اس نے اسمپشنز کی ہوئی تھی کہ یہ اس سے کیا کیا ہوگا, وہ غلط ہو گئی ہیں. نمبر 1 اس کی یہ تھی کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا, کیونکہ پاکستان وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے تو حالات اتنے برے ہیں, معاشی حالات اتنے برے ہیں, ہم تو کچھ کریں گے نہیں, اور اب تک ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, ہم تو دوستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جو پاکستان نے سٹینڈ لیا وہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس سے ہوا کیا, انٹرنیشنلائز ہو گیا, سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھ گیا, ہیڈز آف سٹیٹس کو پتہ چل گیا, یو این کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ڈبیٹ, یورپین پارلیمنٹ میں ڈبیٹ, امریکن سینیٹرز نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. سو انٹرنیشنلائز ہو گیا ایشو. جب انٹرنیشنلائز ہو گیا تو جس طرح کا انہوں نے RSS کے غنڈوں کے ذریعے ظلم کرنا تھا کشمیر پہ, وہ کر نہیں سکے. ظلم ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن جو ان کا پلان تھا کہ اتنا ظلم کرو کہ وہ کرش ہو جائے, وہ ہو نہیں سکا. کشمیر کے لوگوں کو ویسے کے ویسے ہی ہیں, وہ جس وقت موقع ملے گا وہ کھڑے ہو جائیں گے, تو وہ ان کو کرش نہیں کر سکا. اب اگر تو وہ یہ جو سوچ رہا ہے کہ ڈیموگرافی بدلنے سے, اور یہ بڑا یہ تو خطرہ تو ہے نا, اس کے اوپر ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بیسٹ اس کا سٹیپ کیا ہے. اس کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ اصل میں فورتھ جنیوا کنونشن کے مطابق آپ ایک اس جگہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کی ڈیموگرافی نہیں بدل سکتے. تو اس کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں کرنا کیا. 23 یا 24 تاریخ کو آپ UN جنرل اسمبلی کو وایا ویڈیو لنک خطاب کریں گے, وہاں کیا ایجنڈا ریز کریں گے؟ دیکھیں اصل تو کشمیر ہے.
کشمیر کے علاوہ کلائمیٹ چینج ہے. دیکھیں کلائمیٹ چینج اب ساری دنیا کا اب حال دیکھیں. کلائمیٹ چینج نے تباہی مچی. کیلیفورنیا میں آ گئے ہیں, فلڈز آئے ہوئے ہیں دنیا میں, ہر تہلکہ دیکھ لیں. یہی لوگ پہلے کہتے تھے کہ کلائمیٹ چینج آئی نہیں, ڈینائی کرتے تھے لوگ. امریکہ کے اندر ان کی گورنمنٹس نہیں مانتی کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو آ رہا ہے, اور ہمارا ملک اس سے بہت, اور ہندوستان, یہ دونوں ملک بہت متاثر ہوں گے کلائمیٹ چینج سے. لہٰذا کلائمیٹ چینج کو ہم نے ضرور اٹھانا ہے, کیونکہ ہمارے لیے یہ جو ویدر پیٹرنز ہیں, ہمارا تو یہ گلیشیئرز کے اوپر اگر گرمی بڑھتی گئی تو ہمارے تو گلیشیئرز اگر ان میں پانی کم یعنی یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئے تو ہمارے آگے بہت بڑے آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت نقصان. لاسٹ کویشچن. گزشتہ ہفتے میں نے چائنیز ایمبیسڈر, جو آؤٹ گوئنگ چائنیز ایمبیسڈر ہیں, یاؤ جنگ, ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ شی جن پنگ کا وزٹ جو ہے وہ پلانڈ ہے, ڈیٹ ابھی ڈٹرمن نہیں ہے, لیکن یہ وزٹ چین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ ہے. کیا ایکسپینشن دیکھتے ہیں ریلیشن شپ کی, سی پیک کی, فورن پالیسی کی, شی جن پنگ کے وزٹ میں؟ دیکھیں میں 3 چیزیں دیکھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری قوم کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. اس وقت جو ہم چائنا سے سیکھ سکتے ہیں دنیا میں کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ جو چائنا کی گروتھ ہوئی ہے پچھلے